ڈرنے لگ گئے، یورپ سے ہم ڈرنے لگ گئے۔ میں ایک بات بتا کر اپنی کوئی ایک سوال پیدا ہوتا، کسی قاصد نے آن کر کے یہ کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ تمہارے پاس کیا طاقت جس کی بنیاد پر تم ساری دنیا کو للکار، وہ قوت کیا؟ جیسے ہی قائدین جماعت مغرب سے فارغ ہونے کے بعد اپنے رب کے حضور سنتوں کی ادائیگی کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہوئے تو دنیائے سنیت پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، دیکھیں تو نستر پارک میں محبت رسول سے سجی بزم پر، عظیم اور تاریخی میلاد مصطفیٰ کانفرنس پر، مسلک مہذب اہل سنت والجماعت پر کیسی قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے۔ ہر طرف بکھرے لاشیں، تڑپتے زخمی، مدد کے لیے بھاگتے اور پکارتے لوگ، اپنے پیاروں کو ڈھونڈتی نظریں، اس ظلم پر آنسو بہاتی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ ایثار و قربانی کے پیکر یہ عوام اہل سنت اور کارکنان جماعت اہل سنت دوڑتے بھاگتے زخمیوں اور شہداء کو اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال تک پہنچانے کی تگدوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ قائد و کارکن کا فرق مٹ چکا ہے۔ کیا کارکن، کیا قائد، سبھی روتے ہوئے، سسکتے ہوئے ان قیامت خیز لمحات میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے شہداء کے بکھرے جسموں کو جمع کر رہے ہیں۔ چادروں میں جمع کر کے اسپتال بھیجا جا رہا ہے۔ ان آنسو بہانے والوں میں، شہداء اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے والوں میں آپ کو جماعت اہل سنت سندھ کے ناظم اعلیٰ محمد حسین لاکھانی، کراچی جماعت کے دیگر قائدین بھی نظر آ رہے ہیں۔ عوام اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے جو شہداء اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ ہر طرف دکھ ہے، ہر طرف افسردگی ہے، ہر آنکھ بھیگی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اے محترم ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے نبی امن و آشتی کے میلاد شریف کی محفل فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ عید کا دن تھا، ہر چہرہ پر مسرت اور پرکیف تھا۔ جماعت اہل سنت کراچی کے امیر، سنیوں کے عظیم روحانی پیشوا، پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری اپنی گرجدار آواز میں عاشقان مصطفیٰ کے قلوب کو گرما رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی دوران اذان مغرب ہوئی، سارے سر بسجود ہو گئے۔ عاشقان مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر شخص باوضو تھا، ہر کوئی حالت سجدہ میں اپنے رب کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا، کوئی رکوع میں سے سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا، کوئی قوموں میں سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کی مقدس صدائیں دے رہا تھا۔ ایسے میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور دو جہاں کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ سے معطر فضا یک لخت آہو بکا اور چیخو پکار میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پر ہر درد مند دل رو رہا ہے، ہر سنی رو رہا ہے، ہر عاشق مصطفیٰ کی روح مضطرب ہے، ہر ایک کا دل افسردہ ہے، ہر ایک کی آنکھ بہہ رہی ہے۔